بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. نعوذ بالله من شر أنفس الجن وأعين الإنس. نعوذ بالله من كل شيطان وعين اللامة. نعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همسات الشياطين وأن يحضرون. آج کا کورس جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ اس کا تعلق روح سے ہے. اگرچہ ہم نے پہلے بھی جو کورس کیا ہے اس کا تعلق بھی روح سے تھا، لیکن ان میں ہم نے ایسی دعائیں بھی سیکھی کہ جس سے ہم اپنا جسم کا بھی علاج کرتے ہیں. تو اب جو کورس ہمارا شروع ہو رہا ہے اس میں اکثر علاج کا تعلق روح سے ہے، اور کبھی کبھی انسان کا بدن بھی بیمار ہوتا ہے، اور ان دعاؤں سے جو بھی ہم سیکھیں گے ان دعاؤں سے بدن کا علاج بھی کیا جاتا ہے. یہاں پر روح اور بدن دونوں کا ہی امتزاج ہے، لیکن زیادہ تعلق جو ہے وہ روح کا ہے. دعا لسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. آئیے ہم دیکھتے ہیں روحانی بیماری کی پہچان کا طریقہ کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنات وغیرہ ہی کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے. جنات کہ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، انسان کو مٹی سے، اور جنات کو شعلے سے، یعنی کہ ایک دھواں جو آگ سے ابھی دھواں نکلتا ہے، نکلتے ہوئے اوپر اٹھتا ہے، تو اس دھوئیں سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس کو کسی بھی چیز کو کہیں سے بھی اس کو پیدا کر دے. جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، جنات کو یعنی ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرے، تو ابلیس نے اس وقت انکار کیا. انکار کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ مٹی جو ہے وہ تو بیٹھ جانے والی چیز ہے، اور آگ ہے وہ اوپر کو اٹھتی ہے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، میں بلند ہوں. تو بلند چیز جو ہے وہ اس سے سجدہ کیسے کر سکتی ہے جو بلند نہیں ہے؟ یہ اس کی ایک عقلی دلیل تھی، اس کا ایک قیاس تھا جو کہ باطل تھا، اور اس کی جو دلیل تھی وہ انتہائی بیکار تھی. اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے کسی قسم کا قیاس، کسی قسم کی دلیل عدلہ، کسی قسم کی کوئی اور جو تکبر اور روش اور اس طرح کی جو روش ہے وہ کام نہیں آتی، وہ نہیں چلتی. اس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے دھتکار دیا گیا. جب ابلیس کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھتکار دیا، اس کی جو باتیں تھیں ساری کی ساری ضائع ہو گئیں، اور اسے مردود قرار دے دیا گیا، اس پر لعنت کر دی گئی. تو پھر اللہ رب العزت نے وہیں پر ایک معرکہ جو مستقبل میں ہونا تھا، اللہ رب العزت اس کو جانتے تھے، اس معرکے کے متعلق ابلیس اور اللہ رب العزت کے درمیان مکالمہ ہوا. وہ مکالمہ کیا تھا؟ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، میں گمراہ تو ہو چکا ہوں، لیکن اب میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں. ہاں، بہت ہی تھوڑے لوگ جو تیرے خاص بندے ہوں گے ان تک تو میری جو ہے وہ شرارت نہیں پہنچ سکتی، لیکن اکثر کو جو ہے میں گمراہ کروں گا، میں ان کے ہر چیز میں شامل ہو جاؤں گا. سورۃ النساء میں ہے، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا. اور دیگر آیات میں ہے، میں ان کے مالوں میں شریک ہو جاؤں گا، ہر چیز میں شریک ہو جاؤں گا، اور میں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت کے دربار میں بھی ابلیس نے کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب. یعنی کہ اللہ رب العزت کا انکار اس نے نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کی اس نے نافرمانی کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دے دیا، اس کو دھتکار دیا. اب میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ آپ کو ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی کہ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ اس کے ساتھ دو چیزیں لگ جاتی ہیں. نمبر 1 فرشتہ، اور نمبر 2 جن، شیطان. یہ دو چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں.
فرشتہ جو ہے وہ اسے نیکی کا حکم دیتا ہے، دل میں ایک آواز سی اٹھتی ہے اور وہ نیکی کا اسے حکم مل رہا ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ اسے برائی کا حکم دیتا ہے، غلط راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ بھی ایک قسم کی پھونک ہوتی ہے، ایک قسم کی آواز ہوتی ہے جو دل میں اٹھتی ہے، یہ ایک قسم کا خیال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہیں جو انسان کے ساتھ مقرر ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آگے پیچھے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے بھی مقرر کیے ہیں جو انسان کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، دائیں جانب اور بائیں جانب، نیک اعمال لکھنے والے فرشتے اور اس کے برے اعمال لکھنے والے فرشتے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف اور مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان پر مقرر کیا ہے انسان کی آزمائش کرنے کے لیے۔ تو انسان جس جنت سے نکلا ہے اس جنت میں جانے کے لیے اسے بہت کٹھن مراحل سے گزرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا ہے، اور وہ جو ایک آزمائشی سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس سے گزرنا ہے۔ تو بات کر رہا تھا جنات کی حقیقت کی۔ جنات بھی اس طرح ہی حقیقت ہیں جس طرح ہم انسان حقیقت ہیں، جس طرح فرشتے حقیقت ہیں، اگرچہ ہمیں جنات نظر نہیں آتے۔ اگر ہمیں جنات نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنات کا وجود ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنات کا وجود ہی نہیں۔ کتنی ایسی مخلوقات ہیں انہیں اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ موجود ہیں، کتنی ایسے بیکٹیریاز ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو مختلف آلات سے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ جو سگنلز ہیں ابھی میں یہاں پر لاہور میں بیٹھا بات کر رہا ہوں اور آپ جو ہے امریکہ میں بیٹھ کے میری بات کو سن رہے ہیں، تب دیکھیں یہ جو سگنلز اتنی سپیڈ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آخر سفر کر رہے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں سگنلز، ٹھیک ہے۔ یہ قسم کی وہ لہریں ہیں جو ویوز ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہی ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، جنات کو پیدا کیا، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن بعض ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں جسے ہم استثنائی صورتیں کہتے ہیں، اس میں انسان جو ہے وہ فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح جنات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ قیامت کے دن انسان جو ہے فرشتوں سے مکالمہ بھی کریں گے، ان کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ انسانوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن جو دیگر مخلوقات ہیں جیسا کہ جنات اور فرشتے، وہ انسانوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، الا کہ وہ استثنائی صورتیں انشاءاللہ آگے ان کا بیان آئے گا کہ اس میں انسان جو ہے وہ شیاطین کو دیکھ سکتا ہے یا فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ فرشتوں کو جب انسان دیکھتا ہے، اس کی ایک استثنائی صورت میں یہ بیان کر دوں، جب انسان پر نزع کی کیفیت ہوتی ہے، فرشتے اس کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت انسان کی آنکھوں کا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ ان کو بالکل اپنے سامنے پا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو وقت ہوتا ہے اتنی سپیڈ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس وقت کو اپنے اس دنیاوی وقت کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت کے چلنے کا علم وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے کہ وہ کتنی سپیڈ سے چلنے والا وقت ہوتا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ دیگر لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن جس شخص کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے وہ بالکل اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو نیک روح ہوتی ہے اسے فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، اسے سلام پیش کرتے ہیں، اور جو بد روح ہوتی ہے اس کی پٹائی کرتے ہیں، اسے مارتے ہیں، اور وہ آگے سے معذرت پیش کرتے ہیں کہ یعنی کہ معذرت پیش کرتے ہیں، ان کی معذرت قبول نہیں کی جاتی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ جو دیگر افراد ہوتے ہیں ان سے یہ چیز مخفی رکھی جاتی ہے، ان کی آزمائش کرنے کے لیے انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا وجود ہے، جنات کا وجود ہے، حقیقتاً وجود ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جدید طبقات سے تعلق رکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہم و گمان ہی ہے، وہم ہے، جنات وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جنات کی حقیقت ہے، جنات کی حقیقت ہے اور یقینی ہے۔ جس طرح ہم مخلوق ہیں اس طرح ہی جنات بھی مخلوق ہیں۔ اب آتے ہیں ہم جادو وغیرہ کی طرف۔ یہ جادو وغیرہ ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجری الدم،
شیطان جو ہے وہ ابن آدم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون، دل جو ہے وہ خون کو پمپ کرتا ہے اور کتنی رفتار کے ساتھ خون کو پورے جسم میں چلاتا ہے۔ اب اگر اللہ نہ کرے کسی کو سانپ ڈس لے تو سانپ ڈستے ہی وہ جو ہے وہ آدمی گر جاتا ہے، تڑپنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو زہر ہوتا ہے وہ خون کے ساتھ جیسے ہی ملتا ہے، خون کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی وہ زہر دل تک پہنچتا ہے تو اثر کر جاتا ہے اور بندہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں خون چلایا ہے اور اس انسان کی آزمائش کے لیے شیطان کو اجازت دی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں شامل ہو سکے، اس کے معاملات میں دخل اندازی کر سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائے کہ یہ اس فرشتے کی بات کو مانتے ہیں جو اس کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے، یا وہ اس جن کی بات مانتے ہیں جو اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش انسان کے ساتھ رکھی۔ اب آتے ہیں جادو کی طرف۔ جادو کہاں سے شروع ہوا؟ جادو ہے جو ہے دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کی آزمائش کے لیے اتارا ہے، اور جادو کو لے کر آنے والے حقیقت میں دو فرشتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، اگر کفر کیا ہے تو شیاطین نے کفر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے والے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اور جو وہ انہیں حکم دیتے تھے جنات فوراً ان کے حکم کی بجا آوری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا کہ وہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کریں۔ سلیمان علیہ السلام ان سے مختلف کام لیتے تھے، جیسا کہ سمندروں سے ہیرے نکالنا، ٹھیک ہے، زمین سے ہیرے نکالنا، اور بڑے بڑے کام قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام شیاطین سے اس طرح کے کام لیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے لا ينبغي لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے میرے بعد کسی کے وہ بادشاہت لائق ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو پھر ایسی بادشاہت دی، اس کے بعد کسی کو بھی اس طرح کی بادشاہت سے نہیں نوازا گیا۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی۔ اب شیاطین بھی ان کے ماتحت تھے، ہوا بھی ان کے ماتحت تھی، پرندے یہ وہ سارے یہ بھی ان کے ماتحت تھے، اور سلیمان علیہ السلام کی باتوں کو مانا کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کسی قسم کا جادو نہیں کیا تھا، جادو کے ذریعے ان ساری چیزوں کو اپنے ماتحت نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو ماتحت کرنے والی کون سی ذات تھی؟ اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کسی کے ماتحت کر دیں، فرما دیں۔ جنات وغیرہ کو جو ماتحت کیا گیا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ جادو کے ذریعے نہیں کیا گیا تھا۔ جادو کب اترا؟ جادو کیسے آیا؟ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کی اس میں آزمائش کی اور دو فرشتے اتارے جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت، اور یہ کہاں اترے؟ بابل شہر میں۔ بابل شہر کہاں پہ ہے؟ موجودہ میپ کی روح سے موجودہ، اگر زمین کا آپ اگر جو گرافیکلی اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا بابل شہر عراق میں تھا، فی الوقت تو موجود نہیں ہے، تباہ ہو چکا ہے، یہ عراق میں موجود تھا۔ تو عراق کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے جنہوں نے علی الاعلان یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ علی الاعلان انہوں نے کہا کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہیں۔ جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا تو پہلے تو اس کو سمجھاتے کہ یہ کفر ہے، تم اس کفر کو نہ سیکھو، تم اس سے بچ جاؤ، پہلے اس کو تبلیغ کرتے، لیکن وہ جب وہ نہیں مانتا تھا تو پھر کہتے تھے چلاؤ یار تمہیں پھر بتاتے ہیں، پھر اس کو جو سکھاتے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے اتمام حجت کرتے، ان کو سکھانے سے انکار کرتے، انہیں ڈراتے سمجھاتے، پھر وہ جب نہیں سمجھتے تھے تو پھر فرشتے ان کو سکھا دیتے تھے۔ اب یہاں پر کچھ ایسی عجیب کہاوتیں مشہور ہوئی ہیں لوگوں میں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ یہ جو آج کل جو سارا دھواں ہے وہ ایک کنویں میں جاتا ہے، اور اس کنویں میں جو ہے وہ دو فرشتوں کو نعوذ باللہ لٹکا دیا گیا ہے، اور ان کی جو ہے وہ ناک سے ہوتا ہوا دھواں وہ کسی کنویں میں جا کر گرتا ہے، اور اس طرح ان کو قیامت تک سزا مل رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری خرافات ہے، بنائی ہوئی باتیں ہیں۔
وہ تو فرشتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی انہوں نے انسانوں کو کچھ چیزیں سکھائیں تاکہ جو ہے انسانوں کی آزمائش کی جائے. وہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان نہیں تھے. تو ان کے نسبت جو ہے اس طرح کی بری کہاوتیں اور بری باتیں جو ہیں، کہانیاں منسوب نہیں کرنی چاہیے. فرشتوں نے ان کو سکھایا جادو. جو جادو سکھایا بنی اسرائیلیوں کو، اس میں کیا تھا؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وہ یہ سیکھتے تھے جادو کہ جادو کرنے کے ساتھ میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیتے اور ان دونوں کو آپس میں الگ الگ کر دیتے، کسی کا کام تباہ کر دیتے، کسی کو کوئی نقصان پہنچانا ہوتا وہ کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ کام کرتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اگر وہ یہ جادو کرتے بھی تھے تو اس جادو کا جو نقصان تھا وہ اسی صورت میں پہنچ سکتا تھا جب اس کی اللہ تعالیٰ اجازت دیتے. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ نقصان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا کسی کو. اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی تھی اور وہ لوگ اس طرح کے برے ہتھ کنڈے کرتے تھے. اس طرح جب موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تو اس وقت بہت زیادہ جادو کا دورہ تھا، لوگ بہت زیادہ اس میں کثرت کے ساتھ اس میں ملوث تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسی زمانے کے اعتبار سے ہی معجزہ دیا. اور وہ معجزہ کیا تھا؟ لاٹھی کا. لاٹھی پھینکتے وہ سانپ بچ جاتی. اور یہ جادو نہیں تھا، یہ حقیقت میں تھا. یہ حقیقت میں تھا. حقیقت میں لاٹھی سانپ میں کنورٹ ہو جاتی تھی، تبدیل ہو جاتی تھی. اب اگر ہم اس سائنس کی روح سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو انسان سوچ میں پڑ جائے گا کہ ایک جو لاٹھی ہے، لکڑی جو ہے، لکڑی وہ فوراً سانپ میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ سانپ تو اس کا تو گوشت ہوتا ہے، اس میں یعنی کہ خون ہوتا ہے، تو اس کے اندر روح ہوتی ہے. تو یہ جو لاٹھی ہے وہ اس میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ تو انسان جو ہے اس میں غور و فکر میں پڑ جائے گا، اسے سمجھ نہیں آئے گی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. انہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے. پھر جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا، 70,000 جادوگر جو جمع ہوئے میدان میں، جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ ایسے لگتا تھا جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں، حقیقت میں وہ رسیاں ہی تھیں، وہ سانپ نہیں تھے. وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا ہوا تھا اور وہ محسوس ایسے ہوتا تھا جیسے سانپ ہے. جب موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے سامنے عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا بہت بڑا، اور اس نے ان سب رسیوں کو کھا لیا. وہاں پر جو جادوگر تھے ان کی جو عقل تھی وہ روشن ہوئی. وہ سمجھ گئے کہ یہ جو موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ہے یہ جادو تو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، یہ تو حقیقت ہے. اسی وجہ سے تو پھر فوراً وہ ایمان لے کر آئے، فوراً اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. اور یہ واقعہ کافی لمبا مشہور ہے قرآن کریم میں. اگر آپ نے ترجمہ تو قرآن پڑھا ہوا ہے یا تفسیر سے آپ شغف رکھتے ہیں تو آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. سورہ طٰہٰ میں، سورہ اعراف میں اور دیگر صورتوں میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہاں سے جادو جو ہے وہ شروع ہوا، اور پھر یہ جو جادو جو ہے وہ آگے نسل در نسل منتقل ہوتا گیا. شیاطین جو ہے وہ اس کی جو ہے آبیاری کرتے گئے، اور رسول جو تھے ان کا کام صرف یہی تھا کہ وہ سمجھاتے. اور رسول جو تھے وہ کسی کے اوپر سختی نہیں کرتے تھے، اور کسی کے اوپر جیسے آیا ہے نا قرآن، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی دروغہ بن کر مسلط نہیں، دروغہ بنا کر مسلط نہیں کیے گئے. آپ کا کام صرف ہے کہ آپ ان کو سمجھا دیں. باقی یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، جس سے چاہے وہ ہدایت دے دے، جس سے چاہے گمراہی میں رکھے. ہم آتے ہیں جادو وغیرہ جو آج تک جو چلا آ رہا ہے، تب سے لے کر اب تک جو چلا آ رہا ہے، اس کی اگر کسی کے اوپر یہ اس طرح کی مصیبت آ جائے، کوئی ایسی آزمائش میں پھنس جائے، تو پھر اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اسے جادو ہے، کوئی مسئلہ ہے، یا اس طرح کی کوئی آزمائش یا پریشانی ہے؟ جادو کی کچھ علامات ہیں. بعض دفعہ انسان سویا ہوا ہو تو اس وقت کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی جادو ہے، اس کے اوپر کوئی شیاطین کا حملہ ہے. اور کبھی کبھار جب بندہ جاگ رہا ہو، نیند میں نہ ہو، تب بھی اس کے سامنے کوئی ایسی علامات ہوتی ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص پر شیاطین کا حملہ ہے، شیاطین کا اثر ہے. ہم آتے ہیں نیند میں جادو کی علامات.
یہ بات جاننا ضروری ہے، جادو کی جو علامات ہوتی ہیں یہ واضح ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ علامات بکثرت ظاہر ہوتی ہیں، کثرت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں اور یہ واضح ہوتی ہیں. ایک بات یہاں پر یہ بھی ظاہر کر دوں، بتا دوں کہ بعض لوگوں کو وہم بھی ہو جاتا ہے کہ شاید ہمیں جادو ہے، شاید ہمیں جادو ہے، ہمیں کوئی نظر ہے یا ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے. تو اس کا بھی علاج ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، واضح کروں گا کہ کسی کو اگر وہم ہو جائے کہ اسے جادو ہے کہ نہیں، اسے پھر کیا کرنا چاہیے. اس سے پہلے آپ یہ علامات، یہ ساری چیزیں پڑھ لیں. نیند میں جادو کی علامات. بندہ سویا ہوا ہو تو اسے یہ محسوس ہو کہ وہ ہوا میں اڑی جا رہا ہے، سمندر میں تیر رہا ہے، یا اس سے خواب اس طرح آئیں کہ وہ درندے، شیر، کتے اور اس طرح کی جو جنگلی جانور ہیں، حیوانات ہیں جن سے اکثر انسان خوف کھاتا ہے، وہ اسے خواب میں دکھائی دیں، خوابوں میں وہ اکثر وہی دیکھے. ایک آدھ دفعہ اگر اس طرح کا خواب آ جائے، مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کسی کو خواب آتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور صرف اس کو ایک دفعہ ہی خواب آیا ہے، پھر اسے اس اپنے خواب کی تعبیر کروانی چاہیے. لیکن اگر اس کا جو خواب ہے کثرت کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح کا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی شیاطین کا اس پر کوئی حملہ ہے، اس سے اپنا علاج کرنا چاہیے. اپنے علاج کے بارے میں انشاءاللہ میں آگے بات کروں گا کہ آپ نے علاج کہاں سے کروانا ہے، کیا کرنا ہے، آپ نے خود علاج کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے. اس طرح وہ نیند میں یہ دیکھے کہ وہ نیند میں روئی جا رہا ہے، چیخی جا رہا ہے، یا نیند میں بہت ہنسی جا رہا ہے، کسی کو آوازیں دی جا رہا ہے. اس طرح نیند میں جھٹکے لگنا. کبھی کبھار نیند میں جھٹکے لگتے ہیں اور وہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی لگتے ہیں. انسان کی جب خوراک میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، وہ خوراک کا صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے اور اس کا جو معدہ ہے وہ درست نہ ہو، تو اس وقت بھی جو ہے اس کو جھٹکے لگتے ہیں. لیکن معدہ درست بھی ہو اور اس وقت کھانے پینے میں بھی بڑی احتیاط کرتا ہو، اس کے باوجود جھٹکے لگتے ہوں، تو اس کا مطلب ہے پھر اس پر کوئی اثر ہو گیا ہے، کوئی شیاطین اسے تنگ کر رہے ہیں. یہ جیسے کسی نے پکڑ کر زور سے ہلا دیا ہو، یا کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھے اور خوف زدہ ہو کر بھاگے، یہ خواب میں ہے. اس طرح ہی برہنہ مناظر دیکھنا، یا کسی کو جنسی زیادتی کرتے محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا. ٹھیک ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ساری رات سونے کی بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو نیند نہیں آتی، عجیب طرح کی کوئی ایک ٹینشن سوار ہو جاتی ہے. یہ نہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس وجہ سے نیند نہیں آتی کہ انہیں دولت کی فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بعض دولت مند لوگوں کو نیند نہیں آتی، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کا جادو کے ساتھ تعلق نہیں ہے. لیکن ایک عام شخص، ٹھیک ہے، جو جسمانی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، تندرست ہے، کوئی اس کو بیماری نہیں ہے اور اس کو نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور اس طرح سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبر مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر دیکھنا، اونچے لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ ہولے دیکھنا، یعنی کہ جو ڈراؤنی چیزیں ہیں، جو بری اور کبھی گندی چیزیں ہیں، انہیں خواب میں دیکھنا. اس طرح سوتے میں دیکھنا کہ اس سے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سوتے سوتے اپنے ہونٹ ہلا رہا ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسے کوئی پانی پلا رہا ہے یا اسے کوئی کھانا کھلا رہا ہے. یہ کسی کا مائک آن ہوا ہے. وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے. تو جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے باقاعدہ کہ اسے کوئی چیز کھلائی گئی. ٹھیک ہے، محسوس کرتا ہے، یا وہ اس طرح کر کے جو اپنے ہونٹوں کو دباتا ہے، گھونٹ اندر بھرتا ہے، ٹھیک ہے، گھونٹ لیتا ہے ایک. تو اس طرح کی جب وہ کیفیت ہو تو اس کا مطلب ہے اس پر جو ہے کوئی جادو وغیرہ ہے، اور یہ مضبوط علامات میں سے ایک ہے. اس طرح ہی کچھ علامات ایسی ہیں، میں ذکر کر دوں، یہاں وہ لکھنا بھول گئے. بعض لوگوں کے گھروں میں خون کے چھٹے آتے ہیں، ٹھیک ہے، خون کے چھینٹے آتے ہیں، اور کبھی کبھار پانی کے چھینٹے بھی آتے ہیں، کبھی کبھار کنکریوں کے چھینٹے بھی آتے ہیں. تو یہ بھی جادو کی واضح علامات ہوتی ہیں، واضح. اس طرح ہی آپ نے الماری میں کپڑے رکھے ہیں، انہیں ٹک لگ جائے، ٹھیک ہے، وہ کٹ جائیں. اس طرح ہی کپڑوں میں سے بعض کپڑوں کا غائب ہو جانا، خصوصاً شلوار کا غائب ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ علامات ہوتی ہیں بالکل واضح، بالکل واضح، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر کوئی شخص جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے اور جادو وغیرہ
کر رہا ہے۔ اس طرح عیسائیوں کے گرجے، صلیب کے نشان اور پادری وغیرہ کسی مخصوص دین کے شعار دیکھنا۔ یہاں جو ہے یہ بات بتاؤں تو کثرت کے ساتھ جو لوگ جادو کرتے ہیں ان میں نمبر 1 پر ہیں یہودی، نمبر 2 پر ہیں عیسائی۔ یہودیوں کے ہاں تو جادو بہت ہے، یہودی تو اس کو اس طرح جادو سیکھتے کرتے ہیں جیسے کہ ان کی کوئی یہ خاص وراثت ہو۔ یہودی اس میں بہت آگے ہیں، اور یہ صحیح بخاری وغیرہ میں یہ قصہ موجود ہے صحیح کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر بھی ایک یہودی نے جادو کیا تھا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ ذات جو بشریت سے تعلق رکھتی تھی، یعنی کہ جو انسانیت ہونے کے ناطے تھی، اس ذات پر وہ جادو کیا گیا تھا۔ رسالت پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ہو سکتا تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو یہودی نے جادو کیا تھا اس کا اثر بھی کوئی اتنا خاص نہیں تھا، صرف یہاں تک تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ محسوس ہوتا کہ شاید یہ میں نے کام کر لیا ہے، اور وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا، یا یہ ہوتا تھا کہ میں نے کام کرنا ہے تو اور محسوس ہوتا تھا شاید میں نے وہ کام کر لیا ہے۔ تو اس طرح کے جو بس اس طرح کا یہاں اس حد تک جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا اثر ہوا۔ پھر اس کے بعد معوذتین نازل ہوئیں اور اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے، فلاں یہودی نے فلاں جگہ پر فلاں کنویں میں اور اس طرح کی ایک بالوں میں اور ایک قسم کے بڑھاوے میں انہوں نے جو ہے پھونکے مار کے سوئیاں لگا کے اس نے جو ہے کھجوروں کے اندر جو ہے اس نے یعنی کہ کھجوروں کا ایک لے کر ایک چھتا سا اس میں اس نے یہ حرکت کی ہے اور جادو کیا ہے، اسے کنویں میں جا کر دبایا ہے، پھر وہاں سے اس کو نکالا گیا، اس کو ضائع کیا گیا، اور یہ مکمل جو ہے واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ بتا رہا تھا سب سے زیادہ جادو کرنے والے، جادو سیکھنے والے لوگ وہ کون ہیں؟ یہودی، اس کے بعد ہے عیسائی۔ عیسائیوں میں بھی یہ بہت زیادہ چیز عام ہے، چونکہ ان لوگوں میں شرک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جنات جو ہیں یہ انسان سے شرک کرواتے ہیں، جنات کیا کرواتے ہیں؟ انسانوں سے شرک کرواتے ہیں، ان سے برے کام کرواتے ہیں، برے ہتھ کنڈے کرواتے ہیں، اس وقت جا کر ان کی ہیلپ یا مدد کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ شیاطین یا جادو وغیرہ یہ کون یہ ایسے اعمال کرتے ہیں جو مشرک ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو دین سے دور ہوتے ہیں، اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ تو عیسائی جو ہیں یہ یعنی عیسائیوں کے گرجے دیکھنا، صلیب دیکھنا، ان کے نشانات دیکھنا، اس طرح یہودیوں کے عبادات کی مخصوص چیزیں دیکھنا، تو یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ اس شخص پر کوئی شیاطین نے کوئی حملہ کیا ہوا ہے۔ اس طرح ہی مزید علامات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جاگتے ہوئے جادو کی علامتیں۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، یہ کبھی کبھار ویسے بھی ہو سکتا ہے، انسان اگر کوئی بیمار ہے، بخار ہے تو اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا اس طرح محسوس ہونا کہ وہ بالکل صحت مند و تندرست ہے، کوئی بخار وغیرہ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے پھر بھی جو ہے اس طرح کی کیفیت مسلسل محسوس ہو رہی ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا، یعنی کہ انسان جو وہ تنہائی پسند ہو جائے، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا یا معاشرت کو ختم کر دے، اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اس کے اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا اور شکوک و شبہات پیدا ہو جانا، ازدواجی معاملات منقطع ہونا، یعنی کہ طلاق وغیرہ کا ہو جانا، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اچانک ایک شر پھوٹی ہے اور اس نے جو ہے وہ پورا کا پورا گھرانہ جو ہے اجاڑ کے رکھ دیا ہے، تو یہ واضح علامت ہوتی ہے جادو کی۔ جیسے کہ ہم پڑھے ہیں نا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہی تو جادوگر سیکھتے تھے کہ عورت اور اس کے خامد کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈال دیں، ان کو الگ الگ کر دیں۔ اس طرح ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، انجانا سا خوف انسان کو رہتا ہے، ٹھیک ہے، گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا، آج مر جانا ہے، کل مر جانا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور سوچنے سمجھے کی صلاحیت بھی جو بھی کم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور یہ ساری ہیں سلائیڈز انشاءاللہ میں بھیجوں گا آپ کو، ان سب کا آپ مطالعہ کر لیجئے، ابھی ہم بتائیں گے تو اس میں زیادہ ٹائم لگے گا۔ اس طرح سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ محسوس کرنا، بوجھ محسوس کرنا، اور بوجھ کے ساتھ درد بھی محسوس کرنا، تو یہ بھی ایک جادو کی علامات میں سے ہوتا ہے۔
یہ اکثر نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے، اگر کوئی ڈاکٹری معاملہ نہ ہو، اگر انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کو اس بیماری کی سمجھ آ جاتی ہے، وہ ایکس رے وغیرہ کر کے اس کا پتہ چلا لیتا ہے کہ واقعتاً اس کو بیماری ہے، پھر آپ اس کو جادو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر وہ بیماری ڈاکٹرز کے سمجھ سے ہی بالا تر ہو، ڈاکٹر اس کو سمجھ ہی نہ پائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطانی بیماری ہے، اور یہ جو ہے شیاطین کا حملہ وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح بیت الخلاء میں دیر تک ٹھہرنا، گناہوں کی جانب شدت سے لپکنا، اگر کوئی شخص اس کا دل زیادہ کرتا ہے، بیت الخلاء میں بہت بہت گھنٹے گھنٹے لگا دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس پر کوئی جادو وغیرہ کا اثر ہے۔ اس طرح بلا وجہ رونے کا دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، اور اس طرح بے چین رہنا، اور یہ بھی انسان کبھی کبھار محسوس کرتا ہے کہ اسے کوئی آوازیں دی جا رہا ہے، کوئی اس کو آوازیں دے رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس طرح جسم میں کٹ لگنا، خون کی چھینٹیں گرنا، جسم پر بار نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ نظر آنے لگے۔ یہ ہے انسان جب جاگ رہا ہو، نیند میں نہیں، حقیقتاً جاگ رہا ہو، تو اسے یہ سب کچھ محسوس ہو۔ اس طرح بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا منہ سے یا جسم سے، اگر اس طرح یہ، کیونکہ شیطان ہوتا ہے، شیاطین کا یہ ہوتا ہے کام کہ وہ لوگوں کے درمیان نفرت ڈالیں، تو میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈالنے کے لیے اکثر یہی ہوتا ہے ان کا حربہ، کہ وہ جو ہے ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ بدبو یا اسمیل وغیرہ کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ پڑھ لیجیے گا کہ بعض لوگوں کے چہرے وغیرہ برے نظر آنا وغیرہ، اور اس طرح ایام میں بے ربطگی ہونا، جیسے مینسز وغیرہ ہے، اس میں ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے کوئی سوئی چبھوئی ہے اور اس کی تکلیف محسوس کرنا، یا یوں لگتا ہو جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے، یعنی کسی جسم کے اندر کسی نے کوئی چیز داخل کی ہے، یا اسے کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، اور واضح طور پر اس کو محسوس بھی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جو انسان کو جاگتے ہوئے محسوس ہوتی ہیں۔ نیند کی علامات بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ علامات جو انسان جاگ رہا ہوتا ہے، نیند میں نہیں ہوتا، اور وہ محسوس کرتا ہے، یا دیگر جو گھر کے افراد ہیں وہ اس شخص میں محسوس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس شخص پر کوئی جادو ہے، اس طرح کا کوئی اثر ہے۔ اس طرح بعض علامات ایسی بھی ہیں جو نہ تو سوتے ہوئے ان کا پتہ چلتا ہے، نہ ہی جاگتے ہوئے، لیکن جب اس مریض کو دم کیا جاتا ہے، اس پر اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، اس پر کلام اللہ پڑھا جاتا ہے، تو اس وقت کچھ مریض کے اندر کوئی علامات ظاہر ہوتی ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر جو ہے وہ جنات ہیں، شیاطین ہیں، اور اس پر جو ہے وہ شیاطین کا حملہ ہے۔ دم کرنے والے کے چہرے کو بدنما دیکھنا، اس سے خوف کھانا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح دم کے درمیان جسم میں چونٹیاں چلتی ہوئی محسوس ہوں، ٹھیک ہے، شدت سے رونے یا کہہ کے لگانے کو دل کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا آپ مطالعہ کر لیجیے گا، میں سلائڈس آپ کو شیئر کر دوں گا۔ تو یہ کچھ ہیں علامات جو دم کرنے کے دوران جو ہے وہ انسان کے اندر محسوس ہوتی ہیں، اور بسا اوقات جو ہے وہ شیاطین جو ہے وہ جسم کے اندر حاضر بھی ہو سکتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں دم کرتے ہوئے، کرنے کے دوران۔ اس کے بعد آ جاتا ہے معاملہ، جی میں دیکھتا ہوں کسی کا شاید میسج آ رہا ہے، جزاکم اللہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ میں تو وقت کے حوالے سے، یعنی کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے تھوڑا سا جلدی سمجھا رہا ہوں بات، تو انشاءاللہ پھر میں آرام سے ہی بات کرتا ہوں تاکہ آپ سب کو جو ہے وہ آرام سے سمجھ آ جائے۔ ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ میں آرام سے آپ کو یہ ساری چیزیں واضح کر کے بتا دوں، تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ جادو کی کثرت والے مقامات و علاقے۔ جادو کرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جادو دراصل وہ لوگ کرتے ہیں جو نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں، جو خود نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں اور دوسروں کے پاس نعمت دیکھ کر حسد کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان سے برداشت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یورپین علاقے ہیں، آپ تو ادھر رہتے ہیں، خیر ماشاءاللہ امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو امیر علاقے ہوتے ہیں، جہاں دولت بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، وہاں پر جادو ٹونے یا اس طرح کی فضولیات اور گندگی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر حاسدین کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ شہروں میں آ کر بڑی راحت محسوس کرتے ہیں،
اپنے آپ کو جو ہے وہ الجھنوں سے آزاد محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ دوسرے سے بے خبر ہے، اور ایک کے پاس چاہے ہر روز وہ گاڑی بھی چینج کر رہا ہو، ہر روز وہ اس کے پاس کیسی کتنی دولت آ رہی ہو، دوسرا اس سے بے خبر ہوتا ہے، اور وہ سب سے بے خبر ہوتا ہے، وہ ایک اپنی دنیا میں ہوتا ہے، کسی کو اس کی کوئی نظر نہیں لگتی، کوئی ایک دوسرے کے حسد کا شکار نہیں ہوتا، اور پھر وہ ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. تو جادو ہوتا کیوں ہے؟ حسد کی بنا پر. جب لوگ حاسد بن جاتے ہیں، وہ کسی کی نعمت کو دیکھ، کسی کو نعمت میں دیکھ کر، یا کسی کے پاس نعمت دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے، اور زوال نعمت کے متمنی ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے. اس وقت پھر وہ شیاطین کی مدد لیتے ہیں. اور حسد کرنے والا جو ہے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مخالف چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا دشمن ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے کسی پر انعام کیا ہے، نعمت کی ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر انعام کرے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مخالف کھڑا ہو گیا. اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. تو یہ جو جادو ہے یہ حسد کی بنا پر وجود میں آتا ہے. حسد کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر جادو کرتے ہیں، ایک دوسرے کی نعمت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جادو کی کثرت والے مقامات و علاقے ایسے ہیں جہاں پر غربت بہت زیادہ ہو، نعمتیں کم ہوں، غربت بہت زیادہ ہو. ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں یہ جادو، یہ اس طرح کی خرافات کی کثرت بہت زیادہ ہے. اس طرح بنگال میں بھی یہ بہت زیادہ ہے، انڈیا جیسے کہ میں نے تذکرہ کیا وہاں بھی بہت زیادہ ہے. اس طرح مصر میں بھی یہ شیطانی عمل بہت زیادہ ہے. ایران اور عراق میں بھی یہ شیطانی عمل بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کے پاس نعمتیں کم ہیں، یا ان کے پاس کمائی کے مواقع نہیں ہیں، اور یہ لوگ جب خالی بیٹھے ہوتے ہیں، خالی ذہن کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی نعمت کو ختم کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ علاقے یا مقامات ہیں جہاں پر جادو کی کثرت ہوتی ہے. اس طرح اگر یورپ میں بھی کوئی، اگر یا امریکہ وغیرہ میں، اس طرح مغربی ممالک میں بھی کوئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر غربت ہے، تو آپ محسوس کریں گے وہاں پر جو ہے یہ جادو وغیرہ اور اس طرح کی یہ ٹوٹکے جو ہیں وہاں پر ضرور پائے جائیں گے. یہ تو تھی جادو کی علامات، جادو کا تعارف وغیرہ. اب اس سے پہلے جادو سے بچنے کی احتیاطی تدابیر ذکر کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جادو کا حکم کیا ہے. جادو کا حکم کیا ہے؟ جادو کفر ہے. جادو کیا ہے؟ کفر ہے. جادو کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے، اور جو شخص جادو کرواتا ہے، کرتا نہیں ہے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. کیا؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ جادو جو ہے اس میں واضح طور پر کفریہ الفاظ ہوتے ہیں، اور شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، اور شیاطین اس وقت مدد نہیں کرتے جب تک انسان سے شرک نہ کروا لے، جب تک اس کو مشرک نہ بنا دے. اس لیے جادو جو ہے یہ اکبر الکبائر میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ، اور ان میں ذکر کیا جادو کا. جادو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور جادوگر کو تو قتل کر دینے کا بھی اسلامی شریعت میں حکم ہے. اگر اسلامی نظام حکومت ہو اور بادشاہ یا اسلامی جو حکمران ہے وہ اس میں مصلحت دیکھے تو وہ جادوگر کو قتل کر سکتا ہے، اس کو قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا فسادی ہے اور وہ شریر ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں جادو سے بچنے کی احتیاطی تدابیر. عام شخص جو ہے، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، عام شخص جو ہے وہ ہمارے جیسا اٹھ کر کسی جادوگر کو نہیں مار سکتا، اس کو جان سے قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ فساد فی الارض میں آئے گا. یہ جو کام ہے یہ کس کا ہے؟ یہ حکومت کا ہے، یہ اسلامی حکمران کا ہے، یہ اسلامی گورنر کا یہ کام ہے، اسلامی عدالت کا یہ کام ہے. اس کے بعد جادو سے بچنے کی احتیاطی تدابیر. وقوع جنات سے پہلے کیا، یعنی کہ اگر کسی کے پاس ابھی جادو کا، جنات کا حملہ نہیں ہوا، کسی کے اوپر اس سے یہ جو چیزیں ہیں جنات وغیرہ کا اثر نہیں ہوا، ابھی تک اس کے اوپر کوئی جادو نہیں ہے، وہ بالکل محفوظ ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہ ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو محفوظ ہی رکھے، اور ان غلاستوں سے اپنے آپ کو بچا کے ہی رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت چاہے. تو وہ کس طرح عافیت چاہ سکتا ہے؟ کس طرح پھر وہ جنات وغیرہ سے بچ سکتا ہے؟ پیشگی، یعنی کہ پیشگی خطرے سے
مطلع ہو جانا اور خطرات سے بچنے کے لیے کوشش کرنا۔ ان میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ جنات کے منتشر ہونے کے اوقات کا علم ہونا، کہ کن کن وقتوں میں جنات جو ہے منتشر ہوتے ہیں اور وہ زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک وقت خصوصاً ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے بچوں کو مغرب کے وقت یعنی کہ جیسے ہی سورج غروب ہو اس وقت ان کو باہر نہ نکلنے دیا کرو، اپنے گھروں کو بند کر لیا کرو، اپنے گھروں کو بند کر لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیاطین کے منتشر ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو شیاطین کے منتشر ہونے کا وقت کون سا ہے؟ جب سورج غروب ہو رہا ہو، سورج غروب ہونے سے لے کر جب تک شفق جو ہے وہ غائب نہ ہو جائے، یعنی کہ اندھیرا جو ہے وہ بہت زیادہ چھا نہ جائے، یعنی کہ شام کے دوران کا جو وقت ہوتا ہے یعنی کہ 1-2 گھنٹے کا جو وقت ہے، یہ شیاطین کے منتشر ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ جب تک پوری طرح رات چھا نہیں جاتی اس وقت تک جو ہے وہ شیاطین منتشر ہوتے رہتے ہیں۔ اس دوران جو ہے بچوں کو پارک وغیرہ میں نہیں لے کر جانا چاہیے، بچوں کو گھروں سے باہر نہیں نکالنا چاہیے بلا وجہ، بغیر کسی ضروری کام کے۔ تو بچوں کو جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کے تحت بچوں کو اپنے گھروں میں رکھنا چاہیے، خود بھی جو ہے وہ گھروں میں ہی رہنا چاہیے، خصوصاً خواتین کو۔ تو یہ ہے جنات کے منتشر ہونے کے اوقات میں سے ایک اہم ترین وقت۔ اس کے بعد آتے ہیں جنات کے قیام کرنے کی جگہوں کی طرف، یعنی کہ ان جگہوں کا علم ہونا جہاں پر جنات قیام کرتے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، جنات میں جو اکثر ہوتے ہیں وہ گندگی کو بہت پسند کرتے ہیں اور وہ گندی جگہ پر ہی رہتے ہیں، گندگی کی ڈھیروں میں رہتے ہیں۔ تو جنات جہاں پر قیام کرتے ہیں، ایک تو بیت الخلاء یعنی کہ واش روم وغیرہ، ان جگہوں پر جنات کا اکثر قیام ہوتا ہے۔ اس طرح وہ گھر جو بے آباد ہوں، جہاں پر انسان جو رہائش پذیر نہ ہو، ان کی رہائش وہاں سے ختم ہو چکی ہو، تو وہاں پر بھی جنات رہتے ہیں۔ اس طرح غاروں میں اس طرح ہی اونٹ کے جو باڑہ ہوتے ہیں، اونٹ کے جو رہائش کی جگہ ہوتی ہے اسے باڑہ کہتے ہیں، اونٹوں کا باڑہ، وہاں پر بھی جنات قیام پذیر ہوتے ہیں۔ اس طرح دیگر جو برے اور گندے مقامات ہیں وہاں پر بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ سے میں یہ چونکہ ہو سکتا ہے بعد میں یہ بات میں بتانا آپ کو بھول جاؤں، ابھی بتا دیتا ہوں کہ جو واش روم وغیرہ ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے صاف کر کے رکھا کریں، یہاں کبھی بھی گندگی نہ رہنے دیا کریں، اور واش روم میں جو ہے اپنے کپڑے بھی نہ رکھا کریں، میلے کپڑے جو ہوتے ہیں انہیں واش روم میں نہیں رکھنا چاہیے، انہیں جو ہے وہ وہاں سے نکال کر الگ اس کے لیے آپ ایک ٹوکری رکھیں یا کوئی چیز رکھیں، اس میں اس کو رکھیں، لیکن واش روم سے باہر، واش روم میں کپڑے نہ رکھا کریں۔ بعض واش روم میں الگ ایک خانہ بنا ہوتا ہے جس میں صاف کپڑے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، الماری ہوتی ہے، تو الماری کی صورت میں ٹھیک ہے، الماری بند ہوتی ہے، لیکن جہاں پر نہایا جاتا ہے یا واش روم وغیرہ جہاں پر کپڑے چینج وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ ان کپڑوں کو نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے جب یہ ابھی اتنا زیادہ پکے گھروں کا بھی رواج نہیں تھا، تو واش روم وغیرہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے آباء و اجداد میں بھی یہی ہوگا کہ واش روم جو تھے وہ رہائشی کمروں سے کافی دور ہوا کرتے تھے۔ گھر کا ایک سین ہوتا تھا اور سین کی ایک سائڈ پر واش روم ہوتا تھا اور دوسری سائڈ پر جو ہے وہ کمرے، رہائشی کمرے وغیرہ ہوتے تھے۔ تو ایک بہت اچھی چیز تھی کہ یہ جو گندگی کا جو جگہ ہے یہ رہائشی کمروں سے دور ہوتی تھی۔ اب جو ہے اب رواج کیا ہے، اٹیچ باتھ کا رواج ہے، اور ہر کمرے کے ساتھ واش روم بالکل اٹیچ ہوتا ہے، یعنی کہ گندگی کو جو ہم نے بالکل اپنے بیڈ کے ساتھ کر لیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، سہولت تو ہے لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جنات کے قیام کرنے کی جگہوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس کے بارے میں آگے چلتے ہیں۔ جنات کے واقع ہو جانے سے پہلے احتیاطی تدابیر میں وہ ہے مسنون اذکار اور دعاؤں کا اہتمام۔ یہ جو موضوع ہے یہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اور یہ دعائیں میں انشاءاللہ آپ کو یاد کراؤں گا، اذکار بھی آپ کو یاد کرواؤں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ ساتھ یاد کر لیں تو کیا ہی اچھی بات ہے، ورنہ آپ جو ہے ان کو بعد میں یاد کرتے رہیے گا۔ یہ اذکار میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اس میں صبح و شام کے اذکار ہیں، یعنی کہ فجر کے بعد آپ نے اذکار کرنے ہیں، وہی اذکار آپ نے شام کے وقت بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے اپنی ڈیلی کی روٹین بنانی ہے، کبھی بھی اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ اس طرح رات کو جب آپ نے بستر پر آنا ہے اس وقت کے کچھ اذکار ہیں، وہ اذکار آپ نے کرنا، ٹھیک ہے، رات کو جب بھی سونا ہے سونے سے پہلے ان اذکار کو کرنا ہے۔ اس طرح ہر نماز کے بعد بھی اذکار ہیں،
ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، ان اذکار کا اہتمام بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس طرح گھر سے نکلتے اور داخل ہوتے وقت کے اذکار ہیں، یہاں میں تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ یہ جو چیز ہے یہ ابھی اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان کہتا ہے افسوس اس نے اپنے آپ کو مجھ سے محفوظ کر لیا ہے، اس نے اپنے آپ کو مجھ سے محفوظ کر لیا ہے۔ تو شیطان یہ کہتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ سو گھر سے نکلتے وقت جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے، اس کے معنی بھی بڑا عظیم ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، توکلت علی اللہ، اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ساری کی ساری قوتیں اور توفیق وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جو کلمات بڑے عظیم ہیں کہ بندہ یہ پڑھ لیتا ہے، شیطان کو پھر ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو راستے میں نقصان پہنچا سکے۔ تو اس طرح گھر میں داخل ہوتے وقت کی بھی دعا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا جو ہے جب انسان گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے لا مبیتا، یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس گھر میں تو کوئی رہنے کی وائی نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے رہنے کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت لے لی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو انسان کی مدد کرتے ہیں، انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور اس سے شیاطین سے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کے بعد یہ ایک چیز بھی آپ یاد رکھیے، یہ جو اذکار وغیرہ ہیں یا جو دم وغیرہ ہیں، دم وغیرہ اذکار وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ شفا، حفاظت وہ کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ان الفاظ میں بذات خود تاثیر نہیں ہے، بذات خود ان الفاظ میں تاثیر نہیں ہے، تاثیر کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ رب العزت سمیع علیم ہے، وہ ہر ایک کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ، اور فوراً جو ہے پھر اللہ رب العزت اس شخص کی، اس بندے کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ سو مدد کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ سو ان الفاظ میں، ان الفاظ کو مددگار نہیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ لوگ جو ہیں وہ تعویذ وغیرہ اس پہ کچھ لکھتے ہیں اور اس کو اپنے یعنی گلے وغیرہ میں لٹکا لیتے ہیں۔ تو اس بارے میں علماء کی کافی ابحاث ہیں، تو اکثر علماء یہ تعویذ وغیرہ کے قائل نہیں ہیں۔ تو تعویذ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تعویذ وہ ہوتا ہے جو شرکیہ ہوتا ہے، وہ تو قطعاً جائز نہیں ہے، وہ قطعاً جائز نہیں ہے، یا جس میں کوئی ہندسے لکھے ہوتے ہیں یا صرف لکیریں لگائی ہوتی ہیں، شیطانی عمل لکھے ہوتے ہیں، وہ تو حرام ہے، وہ تو شرک ہیں۔ اختلاف کس میں ہے؟ وہ تعویذات جس میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوں، اس بارے میں علماء کے دو ہیں، بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، بعض جو ہیں اس کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ سو جو اجازت دیتے ہیں وہ اس حوالے سے دیتے ہیں کہ انسان کو پھر اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا چاہیے، ان تعویذات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تعویذ لٹکایا وہ اسی کے ہی سپرد کر دیا جاتا ہے، اسی کے ہی سپرد کر دیا جاتا ہے جو اس نے اپنے جسم میں لٹکایا ہے۔ اگر وہ الفاظ سے پڑھتا، اذکار کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ڈائریکٹ آ جاتا ہے۔ اب جو ہے اس نے اپنے آپ اس تعویذ کی حفاظت میں دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے کافی روایات ہیں جس میں جو ہے وہ کافی تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ۔ تو یہ ہے جنات یا جادو کا اثر ہونے سے پہلے انسان جن چیزوں کا اہتمام کرے تو پیش کی صورت میں پہلے ہی وہ ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، اپنے آپ کو ان شیاطین سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وقت میرے خیال میں ابھی ہم اپنی کلاس کو جاری رکھیں یا اختتام کی جانب آئیں؟ بتائیے ذرا، کوئی مجھے بتا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین بتائیے، جاری رکھیں، 15 منٹ میں آپ ختم کر دیں پھر۔ جی میں انشاءاللہ 15 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں۔
جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا میں ایک ماشاء اللہ کلاس ہماری بہت اچھی جا رہی ہے, اللہ کرے اسی طرح جاری رہے. تو ابھی کلاس ختم ہونے تو اینڈ میں سوال کرنا, ابھی جی نہیں. جی بارک اللہ فیک, بارک اللہ اچھا فیک. کلاس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ابھی ختم نہیں. نہیں ہوئی. اچھا بتا رہا تھا پیش کی جو اہتمامات ہیں جنہیں ہم کر سکتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں, آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں ہر نماز کے بعد. وہ نماز کی جو مسنون اذکار اس میں بھی آ جائے گی. اس طرح ہر نماز کے بعد کے معوذات وغیرہ ہیں, یعنی کہ اسی میں آ جائے گا ان کی نماز کے بعد کے اذکار. رات کو سوتے وقت یہ بھی رات کو سونے کے جو اذکار ہیں انہیں میں انشاءاللہ ہم مزید اس کی تفصیل میں بات کریں گے. آج کا جو ٹاپک ہے اس میں نے یہ نیچے والی جو چیز ہے یہ واضح کر دی. اس کے بعد جو ہر نماز کے بعد کے اذکار, اس کی طرف ہم آتے ہیں. یہ تھوڑا سا مختصر ٹاپک ہے, پہلے ہم اس کی طرف آتے ہیں. ہر نماز کے بعد آپ یہ معمول بنا لیجئے, جیسے ہی سلام پھرے آپ نے اپنی سلام پھیرنے والی جگہ سے ہلنا نہیں ہے. یعنی کہ فرض نماز کی بات کر رہا ہوں, فرائض آپ نے ادا کیے, فرائض ادا کرنے کے بعد آپ نے وہاں سے ہلنا نہیں ہے, اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے کیا کرنا ہے, آیت الکرسی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اس کی فضیلت بھی ہے کہ جیسے جو شخص ہر نماز میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اگر وہ فوت ہو جائے تو سیدھا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح فرشتے جو ہیں ایسے شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا اور اپنی اسی حالت میں قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتا ہے. تو اس کے باقی فضائل بھی ہیں. سو یہاں پر ہم حفاظت کے پیش نظر یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں, تو اختصار یہاں پر ہمیں مد نظر رکھنا ہے. تو نماز کے بعد ایک تو آپ نے فرائض کے بعد کیا کرنا ہے, اپنی حالت پر بیٹھے رہنا. اسی حالت میں کیا پڑھنا ہے, آیت الکرسی, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو آیت الکرسی شروع کرنی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس 3 بار پڑھنی. 3 بار اسے پڑھ لینا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے, سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر 34 بار یا 33 بار, اور 34 بار جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہے ہر نماز کے بعد کے اذکار. یہ انہیں آپ نے معمول بنا لینا ہے. یہ تو آپ سب کو الحمدللہ آخری 3 کل بھی آتے ہیں, آیت الکرسی بھی آتی ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ کلمات بھی آتے ہیں. ان کی عدد کو بھی آپ سب جانتے ہیں, تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو یہ آپ نے اس کو اپنا معمول بنا لینا ہے, اپنی روٹین بنا لینی ہے ہر نماز کے بعد اذکار کرنے کی. ٹھیک ہے, تو یہ 2 ٹاپک الحمدللہ کلیئر ہو گئے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ آئیں گے رات کو سونے کے اذکار کی جانب. تو میرا خیال ہے ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. یا ابھی جیسے کہ آپ جی نے کہا 15 منٹ, میرے خیال 10 منٹ ہیں, انشاءاللہ لگاتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, آپ کر لیں, جو خواتین کو سوالات ہوں گی وہ کچھ کر لیں گے جن کو کرنا ہو. جی ٹھیک ہے, پھر ہم انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم کل بات چلائیں گے. ایک دم ریکارڈنگ سٹاپ کر لوں, اس کے بعد سوالات کی جائیں گے.